پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ جب آپ پخانہ کرتے ہیں تو آپ کو پخانے والی جگہ پہ درد ہوتا ہے. دوسری علامت جب آپ پخانہ کرتے ہیں تو کیا آپ کو پخانے کے ساتھ بلڈ کے فریش ڈراپس آتے ہیں. تیسری علامت کہ جب آپ پخانہ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو جب آپ پخانے والی جگہ دھوتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اور پین ہوتی ہے. اور اس کے بعد والی علامت یہ ہے کہ اگر آپ پخانہ کرتے ہیں اور پخانہ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز نیچے نکل آئی ہے اور آپ اس کی پین محسوس کر رہے ہیں، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا اور آپ کو جلن ہو رہی ہے، تو یہ خدا نخواستہ یہ سائن اور سمٹمز ہیں اینل فشر کی. اب یہ بنیادی طور پر ہوتا کن حالات میں اور ہوتا کیوں ہے. سب سے پہلے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، اور اس کے بعد جن کو کوئی کرون ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی ایسی کرون بیماری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خدا نخواستہ نارمل ڈیلیوری کے وقت اگر عورت کا جو سٹریچ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اینل کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں بھی چانسز ہیں اینل فشر کے ہونے کے. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی برائی کا شکار ہیں کہ آپ اینل انٹر کورس کرتے ہیں تو اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ اینل فشر ہو جائے. اس کے علاوہ اس کا جو رسک فیکٹر ہے کن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ انفینٹس میں، چھوٹے بچوں میں، کیونکہ ان کو اپنے پانی کی انٹیک کا پتہ نہیں ہوتا اور مائیں بھی بعض اوقات لاپرواہ واقع ہوتی ہیں، ان کا سٹول ہارڈ ہو جاتا ہے اور ان کی جو اینل سفنکٹر ہے جو پخانے کا رستہ ہے وہ تھن ہوتا ہے، وہ جلدی سٹریچ ہو جاتا ہے اور اس میں زخم ہو جاتا ہے. تو یہ انفینٹ میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رسک فیکٹر اس طریقے سے بھی بڑھتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ اس میں سٹریچ آ جائے تو اینل سفنکٹر ڈیمیج ہونے کے ساتھ ساتھ اینل کے مسلز بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور گہرا کٹ لگ جاتا ہے، تو یہ پھر کرونک اینل فشر میں چلا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رسک فیکٹر تھے، یہ علامات تھیں، تو اب بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے پانی کی انٹیک بڑھائیں، پانی میکسیمم پئیں تاکہ آپ کا سٹول تھوڑا سافٹ ہو. اس کے بعد دوستو آپ کوشش کریں کہ اپنی غذا میں فائبر والی غذائیں زیادہ استعمال کریں، فروٹ زیادہ استعمال کریں، ویجیٹیبل سلاد زیادہ استعمال کریں. تیسرا، اپنی جن کو کانسٹیپیشن ہے وہ اسب گول کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویڈیو کروں گا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ ایک دودھ کا نیم گرم کپ لیں، اس میں 1 چمچ اسب گول کا چھلکا ڈالیں یا نیم گرم پانی کا کپ لیں، اس میں چھلکا ڈال کے 1 ٹیبل سپون تو اس کو ہلاتے رہیں اور 15-20 منٹ جب وہ پھول جائے پھر وہ لے لیں، تو اس سے بھی آپ کو افاقہ رہے گا. اس کے بعد آپ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں ٹوائلٹ پہ تو ایک تو پوزیشن صحیح رکھیں، اس کے بعد غیر ضروری زور مت لگائیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈائریا ہوتا ہے جس میں آپ کو موشنز لگتے ہیں تو وہ اگر زیادہ دیر تک ڈائریا چلتا ہے، کرونک ڈائریا ہو جاتا ہے، اس میں بھی پاسبل ہے کہ آپ کو اینل فشر ہو جائے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے آپ جن پہ عمل پیرا ہو کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. یہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل بیماری ہے، اس میں آدمی کا بیٹھنا اٹھنا اور خوش رہنا جسے کہتے ہیں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے، اب ذکر ذرا اس کی کمپلیکیشن کا. اگر آپ کو یہ خدا نخواستہ اینل فشر ہو گئی ہے، کٹ لگ گیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو یہ صرف اینل سفنکٹر میں کٹ لگا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 8 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ اینل سفنکٹر سے بڑھ کے کہیں اینل کے مسل میں کٹ لگ گیا ہے تو پھر یہ 8 ہفتے میں نہیں ٹھیک ہوگا، یہ کرونک کی طرف چلا جائے گا. اس میں فوراً سے پہلے آپ سرجن سے رجوع کریں اور جو بھی سرجیکل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اور اس میں دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اس کو وقت پر ٹریٹ نہیں کرتے تو اس میں بہت ممکن ہے کہ یہ اینل فشر آپ کا اینل کینسر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں. اور بعض اوقات اینل کینسر کے یہ ابتدائی سائن اینڈ سمٹمز میں شامل ہے کہ آپ کو اینل فشر ہوتی ہے. تو اگر یہ کرونک شکل میں آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ نے فوراً سے پہلے سرجن سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور جو ضروری ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.